اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، گناہوں سے پرہیز کیجیے. پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دیں محمد ہمارا آج کا موضوع مومنین کی حاجت روائی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں اہل بیت علیہ السلام اور حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد انسان ذاتاً بہت پسند ہے. انسان بیما ہوا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی خلقت کا عظیم نمونہ قرار دیا. پھر جب شیطان نے بحث کی کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا. اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی بحثیں چل رہی تھی کہ آگ بہتر ہے، مٹی بہتر ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی اپنے خام خیالی میں بہتر ہوں، جو سمجھتا ہی انسان کہ میں انسان ہوں یا دوسرا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس بات کو بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. انی عالم ما لا تعلمون. چلنے دو آگے، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور ظاہر رب العزت ہے، مالک کائنات ہے، وہ بہتر جانے گا یا وہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب خلقت آگے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انسان آئے، سجدے کیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. چلتے چلتے اب وہ زمانہ آیا کہ جب خاتم الانبیاء والمرسلین تشریف لے کر آئے اور طے ہوا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں. طے ہوا کہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا اس کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد ہدایت کا سلسلہ تو چلنا ہی تھا. تو ہدایت کا سلسلہ آفیشیلی سرٹیفائڈ ایک ہی راستہ ہے. مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سرٹیفائڈ کا لفظ کہاں سے لے کر آئے. میں نے کہا آپ انسرٹیفائڈ کہنا چاہتے کہ نہیں. میں نے کہا یا سرٹیفائڈ ہے یا انسرٹیفائڈ ہے. ہدایت دیکھیں نا، نماز جماعت اور جمعہ پڑھانے والے شخص یا وہ سرٹیفائڈ ہے یا انسرٹیفائڈ ہے. سرٹیفائڈ کون ہوگا؟ جس کے اندر شرائط ہوں. کہ شرائط نہیں ہے، عادل نہیں ہے، تو وہ نہیں پڑھا سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو لاکھ عادل سمجھتا ہے. تو یا ہدایت دینے والے سرٹیفائڈ ہیں یا انسرٹیفائڈ ہیں. ہمارے ہدایت دینے والے سرٹیفائڈ ہیں اور سرٹیفائڈ کے پیچھے جایا جاتا ہے. اور جو وہ انسرٹیفائڈ کے پیچھے جاتے ہیں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کیا ہوتا ہے. آپ جہاز میں بیٹھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ پائلٹ کی ڈگری جعلی ہے، تجربہ 100 سال کا ہے، ڈگری جعلی ہے. آپ کوشش کریں گے جہاز سے اتر جائے، وہی تجربہ نہیں، سرٹیفیکیشن ضروری ہے، تجربے کا فائدہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ختم الانبیاء والمرسلین کے بعد ہدایت کا سلسلہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ذریعے جاری رکھا. دور پڑتے اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ہمیں تو آج کل ویسے ہی آپ سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ ائمہ کے نام آ رہے ہوتے ہیں، چپ کھڑے ہوتے ہیں، درود کا موقع ہوتا ہے چپ کھڑے ہوتے ہیں. تو کبھی کبھار اس خاموشی کو توڑ دیا کیجیے، ایک اور درود پڑھ دیں محمد تو سرٹیفائڈ ائمہ معصومین جن کے خلاف آج تک کوئی ایک لفظ نہیں کہہ سکا. بھئی
چلے خلاف کہنے کی بات چھوڑ دیں، ایک شخص سے 150 سال بعد تشریف لاتے ہیں، 100 سال بعد تشریف لاتے ہیں، ایک ہے وہ کہتے ہیں میرے ابا نے، ان کے ابا نے، ان کے ابا نے، ان کے ابا نے، ان کے ابا نے، میرے جد نے، اور پھر رسول اکرم نے فرمایا، تو وہ ریفرنس ایک ریفرنس ہوتا ہے، یہ ریفرنس دوسرا ریفرنس ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ اہمیت دی، انسانوں میں بھی وہ جو کہ اللہ کی بندگی کرتا ہو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور بہت زیادہ ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں عرض کرتا رہا ہوں، فرشتوں سے کہتا ہے انی عالم ما لا تعلمون، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھنا، اب پھر جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے کہ یہ مومن میرا سجدہ کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ تو ایک طرف انسان ہونے کی حیثیت، دوسری سجاد بھائی تھوڑا سا خطبے کا احترام کر لیا کر، اتنی بزرگ شخصیت ہے، لیکن اس کے ڈسٹربنس ہمیشہ ہوتا ہے نا، اب بعد میں آ جائے کہ یہ کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ ایک اور درود پڑھ دیں محمد والا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے تو انسان کی حیثیت ہے ہی، لیکن اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ بن جاتا ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر بندگی کا بھی طریقہ وہ طریقہ ہو جو سرٹیفائڈ طریقہ ہو تو پھر اس کی اہمیت کہاں چلی جاتی۔ تو اس سرٹیفائڈ طریقے سے بندگی کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور جب پسند کرتا ہے تو اسے کچھ کہتا ہے، اسے کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے، اسے تو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ ہے میرے سے نزدیک آنے کا۔ تو اب یہاں پر ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ مومن کی حاجت روائی، دیکھیں عام انسان کی بھلائی، اس کی فلاح بہبود بہت اچھی بات، لیکن مومن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ مومن کی حاجت روائی کی کتنی اہمیت ہے۔ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ایک مومن بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کی، اس نے اس طرح سے ہے کہ 9000 سال روزے اور شب زندہ داری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ کیا ہے؟ 9 اللہ تعالیٰ کے بندے کی حاجت روائی کی، اس نے 9000 ایئرز روزہ اور رات جاگ کے عبادت، جو شب قدر میں آپ کرتے ہیں بے کہ یا اللہ بے کہ یا اللہ، اس پوری زندگی شب قدر کے بے کہ یا اللہ ایک جگہ پر، اور ایک مومن کی حاجت روائی ایک جگہ پر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کی کسی حاجت روائی کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے۔ 1000 کو ملٹیپلائی کریں، میرے پاس تو کوئی ایسا کیلکولیٹر نہیں ہے جو، دیکھیں اللہ یہ چیز کیا بتا رہی ہے کہ اللہ آپ کو بھی پسند کر رہا ہے اور اللہ آپ کے اس مومن بھائی کو بھی پسند کر رہا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے ممکن ہو آپ کی توجہ نہ ہو، ایک وقت ایک چاہتا ہی نہیں ہے، وی ڈونٹ کیئر فار اٹ، لیکن ایک وقت ہے وہ چاہتا ہے تو اللہ راستہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو رسول اکرم نے فرمایا، میں معصوم نے بتایا کہ تم ایک حاجت روائی کرو گے 1000 عبادتیں نیکیاں اس کے لیے لکھی جائیں گی۔ اس کے بعد آتا ہے کہ کوئی بھی اگر اپنے مومن بھائی کی حاجت کی فکر میں ہوگا،
You can't solve a problem. تعریف نہیں کرتا لیکن چلے سمجھانے کے اللہ مجھے معاف کرے. ابھی صبح جب میں گھر سے نکلا تو مجھے ایک میسیج آیا کہ مولانا میری یہ بات آپ تک امانت ہے, اگر آپ کچھ کر سکے تو کیجیے ورنہ دعا کر دیجیے گا. اب وہاں سے لے کے میں مسجد تک وہ خطبہ میں اس کی وجہ سے یہ عنوان میرے ذہن میں آیا, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن صرف سمجھانے کے. وہاں سے لے کے یہاں تک میں سوچتا رہا کہ میں اس کا پرابلم کیسے, میری بھی تو ایک لمٹ ہے نا, میں اس پرابلم کو کیسے سولو کروں. یہ حدیث میرے سامنے ہے کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کی مشکل کو حل کرنے کی فکر کرے گا, اس کے اندر توانائی نہیں ہے, وہ فکر کرے گا تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اس کی اس حاجت کو روا کر دیا. اس سے خوبصورت دین آپ کو مل سکتا ہے, آپ کر نہیں سک رہے لیکن سوچ تو رہے ہیں اور نہیں کر سک رہے ہیں. اس سوچنے پہ آپ کو اس کی اس پرابلم کو سولو کرنے کا ثواب مل رہا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کی حاجت کو روا کرے گا, اس کو خوش کرے گا, ایک وقت حاجت روائی ہے, لے تیرا کام کر دیا میں نے, لہجہ سمجھتے ہیں نا, لے بس جا, یعنی آگے کا مطلب ہے جان چھوڑ, کام کر دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو احترام سے کہا. کہ یہاں پر معصوم فرماتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اور اچھی طرح سے اس سے ڈیل کرے گا تو ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ والا جہاد لیا جائے, ایک سوئی چبھ جاتی ہے نا, تو میں سوچتا ہوں یا اللہ یہ سوئی چبھی ہے. میں تو اپنی مثال دوں گا, آپ لوگ تو بڑے اونچے لوگ ہیں, میں یہاں چیخ جاتا ہوں, وہ ایک تیر لگتا ہوگا کربلا میں تو کیا ہوتا ہوگا. مصائب تم ایسے. ایک مولانا نے مجھے کہا مولانا آپ کی مجلس تو بہت اچھی ہوتی ہے, اس میں کوئی دو بات نہیں, میں نے آپ کے مجلسیں بہت سنی, لیکن آپ مصائب ابھی تو شروع ہوتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں. میں نے کہا میرے لیے تو ایک جملہ کے میں بول دیتا ہوں, کیا ہے, مجھے ثواب مل جائے گا کہ رسول کی بیٹی کی چادر چھن گئی. کافی نہیں ہے. ایک بہت بڑے مجتہد کا یہی ہوا تھا کہ جب اسے کہا مجلس نہیں پڑھتے, اس نے کہا میں پڑھتا ہوں, بیٹھتا ہوں ممبر پہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں رسول کی بیٹی کی چادریں چھین لی گئی. کہ ہم کہاں پہنچ گئے. خیر میرا ٹاپک پھر کہیں اور چلا جائے گا. اپنے دلوں کو نرم کریں, انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ دل پہ گفتگو کروں گا. ایسے تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی بھی گفتگو ہے, لیکن آگے چل کے کر لوں گا. یہ میرے سامنے آیا تو بہت میں نے دل چاہ. معصوم فرماتے ہیں, اب نام لیے بغیر کیونکہ اب ٹائم بہت, اللہ کے لیے مومنوں شکر کرو, اہل بیت کے در پہ بیٹھے ہو. دیکھو کس طرح سے آپ کو وہ اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے. سجاد بھائی میں معذرت خواہ ہوں, میرا لہجہ تھوڑا تیز ہو گیا, معاف کر دیجیے گا. زمین پر اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں پورا نہیں کر رہے ہوتے, کیا کر رہے ہوتے. میں نہیں چاہتا بہت تیزی سے جاؤں, میں چند جملے بولوں لیکن میرے دل پہ بھی اثر ہو, آپ بھی سمجھیں. کوشش کر رہے ہو, کوشش کرنا میرا کام ہے, نتیجہ دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں امن عطا کرے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, وہ آیت قرآن یہ نا جو پھر مناجات
مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں مولایا مولایا اس دن ہمارے پر رحم کرنا، جب ماں بیٹے سے دودھ پلانے والی ماں بچے سے فرار کر رہا ہوگا، باپ بیٹے سے فرار کر رہا ہوگا، دوست سے فرار کر رہا ہوگا، مومن کی حاجت روائی کرنے کی کوشش کرنے والا، قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے ام میں رکھے گا۔ عزیزوں، اپنی قدر جانو، اپنی اہمیت جانو، مت کہو میں کیا کر سکتا ہوں، کوشش کرنا آپ کا کام ہے۔ ایک آخری حدیث جو یاد آ گئی کہ جب کوئی مومن تمہاری طرف حاجت لے کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ لوگ تمہارے پاس حاجت لے کر آئیں، اور سمجھ لو کہ تم اس جگہ پر اللہ کے وکیل ہو۔ اب تم سے ہو سکے، اب یہ جملہ آگے کا میرا ہے، تم سے ہو سکے تو پورا کر دو، نہیں ہو سکے دعا کر دو، احترام سے واپس بھیج دو، بے احترامی کی اجازت نہیں۔ بعض مرتبہ بے توجہی ہو جاتی ہے، اللہ معاف کریں ہمیں بھی۔ بعض مرتبہ ہم ٹرسٹ بناتے ہیں، پھر ہم اتنے دیکھیں، کفن فروشی جو ہے نا وہ مکروہ ہے، غسل میت کے غسل دینے کا کام جو ہے نا اس کو پروفیشنلی الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی جس سے دل پتھر جیسے، اب یہ ٹاپک اللہ مجھے توفیق دے یاد آئے تو اس پہ میں بات کروں، یہ دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں نا، قاسیۃ قلوبہم، کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں۔ بھائی میرے لیے تو ملا کے اہل بیت ہے، کربلا ہے نا، یعنی میں اور آپ بکرا اور مرغی کاٹتے وقت بھی ایک احساس کرتے ہیں، اور وہاں پر رسول کی آل کو ذبح کر دیا گیا، کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ قاسیت قلوب، مومن آپ کے پاس آئے، پہلے دل میں اللہ کا شکر ادا کریں جتنا کر سکتے۔ پھر ایک بات سوال آتی مولانا، وہ پروفیشنل ہو جاتے لوگ، بھئی آپ احترام سے کچھ آگے پیچھے کر کے ٹال دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پروفیشنل کہہ کے ہم میں لفظ یوز کر رہا ہوں چکر میں، بعض مرتبہ میں ایسے الفاظ، پروفیشنلوں کے چکر میں جو حقدار ہیں وہ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں۔ آپ حقداروں کی خاطر ان پروفیشنلز کو بھی کچھ تھوڑا بہت کر دیں، وہ جانے وہ اللہ کا۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ابھی تو بڑی چیزیں باقی ہیں، اس پہ بات نہیں کرتا۔ ہمت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، جب تک ابھی نیت کر لیجیے نا، پتہ نہیں باہر تک میں اور آپ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ کتنے لوگ جمعے میں آئے واپس شہادتیں لے کر گئے، پتہ نہیں چلتا۔ ابھی نیت کیجیے، یا اللہ میں تیرا وہ خاص بندہ بنوں گا، جو ہو سکے گا کروں گا، تو میری توفیق عطا فرما، پلنے والے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، مسائل کو حل فرما، عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ تقویٰ اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے بات شروع کروں، کیا شروع کروں۔ اخباروں کو دیکھ لیجئے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اسرائیلی بلڈوزرز ان ویسٹ بینک کارو اپ ہوپس آف پیلسٹینین اسٹیٹ۔ ویسٹ بینک میں ایک مسئلہ، غزہ میں دوسرا مسئلہ، پھر یہاں پر آتا ہے کنٹینیوس اسرائیلی بمبارڈمنٹ لیوز 52 ڈیڈ، پھر وہاں پر آتا ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ فلوٹیلا کو پکڑ لیا گیا، ان کو ڈال دیا گیا، چلیں وہ بھی امپورٹنٹ۔ یہ اخبار آپ دیکھیں تو آپ کو شروع سے آخر تک یہی ملے گا۔ واٹ از دا گیم؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ حق اور باطل کی جنگ ہے، حق اور باطل کی جنگ ہے۔ آپ کہہ رہے لوگ کیوں سو رہے ہیں؟ بھائی یہ تو پھر بھی فلسطینی ہیں، نماز رسول شہید ہو رہا تھا، لوگ سو رہے تھے۔ میں کیا بات کروں، کہاں سے بات کروں؟
کس چیز کو کنڈیم کروں؟ پرائم منسٹر صاحب، قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے لیے اصل ہیں، اسلام اور قرآن کوئی کہہ دے وہ اصل ہو گئے. ایک تو یہ بڑی عجیب بات. ہم کس پیرے میں بات کرنے جاتے ہیں، وہ بات کہیں سے اور لے جاتے ہیں. میں سمیع صاحب نے کہہ دیا قائد اعظم اصل ہے. بھئی ہے نا ہمارے لیے، میرے ہی تو قائد اعظم ہے. انہوں نے جو کہا ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، اور ہم یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہوں نے 70-80 سال پہلے کہا تھا. بڈھے نے کچھ، استغفر اللہ، شرم نہیں آتی؟ جس نے تمہیں آج مودی جیسی لعنتی شخصیت سے بچایا ہے، جس نے آج تمہیں ایک ایسا ملک دلوایا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ جہاں پر تم عزاداری کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے میں بڑا کر دیتا ہوں. ایک جگہ ہوتا ہے پھر کوئی کہے کہ لو جی اب میں سمیع نے موقع بدل لیا. پنجاب کے مسئلے ہوئے، لیکن میں پھر کہتا ہوں جو مسئلے ہوئے اس کے مقابلے میں جو فیسلٹیز ملی، جو آزادی سے ہم آزاداری کرتے رہے، پرسنٹیج دیکھا کرو نا. ایک دم سے شروع کر دیتا ہوں بھاگو چلو. یہ ملک میرا ہے. ہاں، آج جیلم میں ہم اسی مسئلے پر مظاہرہ کر رہے ہیں کہ دینا میں بند، یعنی گھر میں مجلس کر رہے ہیں، کوئی سویم کی، کوئی فاتح کی، برسی کی، اور پولیس نے بند کرا دی. پنجاب حکومت کہاں ہو بھائی؟ کیا کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ آج ہم جیلم میں مظاہرہ کر رہے ہیں، شیلما کونسل کے صوبائی صدر نے وہاں پر مظاہرے اعلان کیے. ہم پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن حقائق کو تو دیکھیں. یہ ملک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی برکت سے دے. اس ملک میں فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز اٹھانا میرا شریف فریضہ ہے. میں سمیع صاحب 17 سال 18 سال ہو گئے، آپ بولتے رہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ I'll tell you the point. جو آپ آواز اٹھاتے رہیں. دیکھیں، I wish میں اپنا مدعا بیان کر سکوں. ابھی تک، یعنی 1-1.5 سال تک ویسٹ کی نظر سے جب دیکھا جاتا تھا، میں بہت ٹو دا پوائنٹ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، تو ویسٹ کی نظر میں فلسطینی جو تھے وہ ٹیررسٹ تھے، اور اسرائیل جو تھا یا صہیونی طاقت جو تھی وہ مظلوم تھے، اور یہ ہے اور وہ ہے. ان کی نظر میں ایک چھوٹا سا اسرائیل ہے، اور فلسطینی ٹیررسٹ نے معذرت کے ساتھ ان کو گھیرے میں لگا. اس 1-1.5 سال میں آپ نے آواز اٹھائی؟ آپ نے نہیں اٹھائی تو ان لوگوں نے اٹھائی جن کا اللہ رسول سے کوئی تعلق نہیں. کہیں آسٹریلیا چلے جائیے، کہیں سویڈن چلے جائیے، کہیں بیلجیم چلے جائیے، میں نام لیتا جاؤں گا، میرا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا. اس 1-1.5 سال میں جو جینوسائیڈ ہوا ہے، and now we call it holocaust، اس کو مغرب کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے. دیکھیں، مسلمانوں کا خون ضائع نہیں جاتا، یہ کربلا نے سکھا دیا. پریشان مت ہونا، 72 ہونا، ہم جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں. کوئی کیمرہ نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی ٹک ٹاکر نہیں کربلا میں، اور شکر ہے نہیں ہے، ورنہ تو آج ٹک ٹاک میں نوحوں کو بھی اللہ معاف کر. چلے، ابھی میرا مسئلہ ہے کہ ایک چیز آتی ہے تو پھر وہاں نکل جاتا ہوں. ٹو دا پوائنٹ، اس 1-1.5 سال 2 سال کے اندر ویسٹ کے لوگوں کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. اینڈ اف یو ڈونٹ ایگری وتھ می، چیک کیجیے، اینڈ یو ہیو دا رائٹ، کہ اسرائیل غاصب ہے، اسرائیل نے جینوسائیڈ کیا ہے، اور تعجب کی بات نہیں ہے. فلسطین کے نمائندے کو یونائٹڈ نیشنز میں آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ٹیررسٹ سمجھا جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیپ اٹ اپ ٹرمپ، ایکسیلنٹ، اچھا ہے، تیرا چہرہ کھلتا جائے گا. اور جس کا پتہ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ فلاں 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 جرم کا مرتکب ہو چکا ہے، وہ آ کے وہاں تقریر کرتا ہے، اپنے نقشے دکھاتا ہے، اور پھر ٹرمپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کرتا ہے. شہباز شریف صاحب، میرے خیال میں کوئی غلط فہمی ہوئی. پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے، میں اور آپ آنے جانے والے.
غلطی انسان سے ہوتی. بیک آؤٹ کیا ہے, ہمیں اچھا لگ رہا ہے, کمپلیٹ بیک آؤٹ کریں اس لیے کہ وہ خود بھی گھبرا گیا, دکھایا کچھ تھا ہوا کچھ ہے. اٹس اے بگ ڈراما. صرف ہوشیار رہی. مومن وہ ہے کہ جو ہوشیار رہتا ہے اور جب وقت آئے تو اپنا کام کرتا ہے. بلیو می اور ناٹ, میں اب ان چند مہینوں میں اگر نہیں تھا قائل ہو گیا ہوں کہ نہ ایٹم بم کی ضرورت ہے, نہ کلیشنکوف کی ضرورت ہے, نہ ہینڈ گرینیڈز کی ضرورت ہے, صرف ایک موبائل کی ضرورت ہے اور ارادے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا نے حقائق کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج میں دین و مذہب کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں آن لائن ملی کونسل کی میٹنگ سے آ رہا ہوں اور وہاں پر بھی یہ طے ہوا ہے. میں نے وہاں پر سجیشن دی, لیکن لوگوں کو نا آپ کو بتانا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. 2 ریاستی حل, 2 ریاستی حل. وہ کہتے قائد اعظم نے بھی تو کہا تھا 2 ریاستی حل, یہاں پر بھی 2 ریاستی حل. تو بات تو ہے کہ نو, جو قائد اعظم نے فرمایا تھا وہ دوسری بات تھی. یہ ہے کہ جناب اسرائیل جتنا قبضہ کر چکا ہے وہ اسرائیل کا, اور باقی جو تھوڑا بہت ٹکڑا ہے ایک اس طرف. کل رات ایک جگہ ایک پروگرام میں فلسطین کے جو نمائندے تھے ان سے ہماری بات ہوئی, کہنے لگے شیخ میثمی, I am representative of Palestine over here. I cannot travel to Gaza. My mother, my sister living there. کل رات کی بات ہے, 24 گھنٹے نہیں گزرے. میں 2017 میں گیا تھا. اگر ہمیں اپنے ویسٹ بینک سے غازہ جانا ہو تو 20 گھنٹے سے زیادہ کا سفر کر کے جانا ہوتا ہے. دس از واٹ دے وانٹ. اور پھر جب آپ مان لیں گے تو اس کو بھی کھا لیں. کچھ نہیں رکنے والا ہے. یہ آگے بڑھنے والے ہیں اور مومنین آگے بڑھنے والے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹرمپ کی عیاریوں نے اسے ہی ذلیل کر دیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ لاک ڈاؤن ہو گئی. وہ جو سویابین والے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو یہ موومنٹ کو کہاں چلانے والے ہیں, کہاں پہنچانے والے ہیں. ہوشیار رہے, آنکھیں کھلی رکھیں. مجھے کسی نے کہا ابھی ایک آفیشیل اس میں تھا کہ کیا, ہاں ہم ایئر وائی ٹی وی پروگرام تھا کہ ہم کیا کریں کہ یہ جو غلط باتیں آتی ہیں وہ ہم روک سکیں. میں نے کہا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ صحیح کیا ہے. ایک بار اس کو صحیح پتہ چلنا شروع ہو جائے گا وہ غلط باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا اِنَّ أَهْدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تم کو راستہ بتا دیا, چاہو تو شکر کرو چاہو تو کفر کرو. مومن ہوشیار ہوتا ہے اور ہوشیار رہتا ہے. آپ نے فلسطین کے بارے میں ایک لمحے بھی غفلت نہیں کرنی ہے, اس لیے کہ یہاں آپ نے غفلت کی, وہاں قیامت میں آپ کو پوچھا جائے گا تم مزے کر رہے تھے وہ مر رہے تھے. بے شک آپ شادی میں جائیں, بے شک آپ اپنی وہ سب کریں, لیکن ان سے غافل نہ. ایک بات میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں, آزاد کشمیر والے ہمارے بھائی ہیں, اگر ان میں کچھ لوگ داخل ہو گئے ہیں تو میری 32 ایجنسیاں کہاں سوئی ہوئی ہیں؟ یہاں پر ہوتے ہیں and I welcome them. At times they come, آتے ہیں بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا ہے آپ ڈائریکٹ چیزیں بتا دیں گے نا تو میرے لیے اچھا ہو جائے گا. 32 ایجنسیاں کشمیر, آزاد کشمیر میں. دیکھیں آزاد کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے, بلکہ مقبوضہ کشمیر بھی ہمارا ہی ہے. لیکن میری غلطی کی وجہ سے اگر کچھ نقصان ہوگا, جلدی سے اس کو حل کریں. اور ہر جگہ ڈنڈا کام نہیں آتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ سے. تو اصول اللہ نے دے دی. سیلاب بیٹھ گیا, لوگ بھول گئے اور وہاں کے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں. آپ کو ان کو یاد رکھنا ہے. اب وہ سختیوں میں اور جا رہے ہیں. بارشیں ختم ہوئیں, پانی آنا تقریباً ختم ہو گیا. اب جو پانی بیٹھنے کے بعد بدبوئیں ہیں, بیماریاں ہیں, گھر ٹوٹ چکے ہیں, عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتے, نو پرابلم, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ نکالے. جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی کوشش کریں, اس لیے کہ ان کو اپنی آخرت سدھارنی ہے. تو بیسٹ وے, ابھی میں نے بتایا نا, اکثر علاقوں میں مومنین ہیں یا سادات ہیں, لیکن ہم ابھی ہماری ٹیم گئی, ایک پورا علاقہ
کرسچنوں کا تھا، تو کیا اب میں کہوں کہ نہیں کرسچن ہو تو میں تمہیں نہیں؟ ارے بھائی، چھٹے امام تشریف لے جا رہے تھے مدینہ میں، روٹیاں رکھتے جا رہے تھے، کسی نے کہا مولا یہ تو اللہ کا بندہ تو ہے، انسان تو ہے نا، انسان کی مدد کرنا میرا اور آپ کا مت دیکھیے گا، جو ہیلپ کرنے جا رہے ہیں مت دیکھیے گا کہ اس کا دین و مذہب کیا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دین کی تبلیغ کی وہ اسی طرح سے کی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے اس کو الگ سے بتاؤ، لیکن اس کی مدد آپ کا میرا وظیفہ ہے۔ فلسطین کے مسئلے پہ میں زیادہ بات نہیں کر سک رہا ہوں، اس لیے کہ میری خود بھی اس وقت حالت اتنی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں بی انفارم۔ یہ جو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا میں، یعنی لوگوں نے سوشل میڈیا میں حقائق پھیلائے ہیں دنیا کا، اب دیکھیں if I am not mistaken 120 کنٹریز نے فلسطین کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا، جو فلسطین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ سوشل میڈیا نیٹ ورک نے کام دکھایا ہے۔ اب مظاہرے اچھی باتیں کریں، ہم بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، کل کو یہ نہ کہا جائے کہ اہل بیت کے چاہنے والے سو رہے، جو عملاً کچھ کر سکتے وہ کر رہے ہیں، جو عملاً کچھ نہیں کر سکتے وہ دعا بھی کریں گے اور ہوشیار بھی رہیں گے۔ بہت سی چیزیں رہ گئیں، پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانیوں کو دور فرما، میرے ملک کو ان کا گہوارہ بنا، فلسطینیوں کی مدد فرما، ان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو نابود فرما۔ یہ جو خواہ کہ ایک پیس ٹریٹی بنائی پالنے والے، اس کو جلد از جلد ختم فرما دے، فلسطینیوں کے حق میں فیصلہ فرما دے، سیلاب زدگان کی مدد فرما دے، کشمیریوں کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔